شاہد آفریدی، اس کو اگر آپ کپڑے دھونے والا بیٹ بھی دیں گے تو وہ اس سے بھی چھکے مارے گا. کیا وجہ ہے بھائی؟ کپڑے دھونے والے بیٹ سے کیسے کوئی چھکے مار سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس سکلز ہے چھکے مارنے کی، یعنی کہ ہنر ہے. اب آپ کو یہ بھی پتا لگ گیا کہ میں نے جابز فری لانسنگ کی کہاں سے لینی ہے. یہ بھی پتا لگ گیا کہ ان جابز وہ کون کون سی جابز ہیں جو ٹاپ ٹرینڈنگ ہے جس کے اوپر مجھے اپنی سکلز بنانی ہے. لیکن آئیے سیشن کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ہنر اور سکلز کون سی ہیں کہ جس کی ایکوزیشن یا جس کو ایکوائر کرنا یا جس کو سیکھنا آپ کی اس ٹائم سب سے امپورٹنٹ لسٹ کے اوپر ہونا چاہیے. سب سے پہلی سکل اور موسٹ امپورٹنٹ سکل ہے کمیونٹی مینجمنٹ کی. مطلب ایک گروہ کو مینیج کرنا، مطلب ایک برادری کو مینیج کرنا. اب کیمرہ بنانے والی کمپنی ہے، اس کی ایک برادری ہے لیٹس سے 2 لاکھ لوگوں کی. یہ 2 لاکھ لوگوں کی برادری مجھے کیسے پتا ہے کہ اس کیمرہ بنانے والی کمپنی کی ہے؟ کیونکہ ان کے فیس بک پیج کے اوپر 200,000 لائکس ہیں، یعنی کہ 2 لاکھ لائکس ہیں. تو وہ جو 2 لاکھ لوگ ہیں وہ اس کمپنی کو ریگولر فالو بھی کرتے ہیں، اس کی بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں کہ کب وہ کمپنی نیا سے نیا کانٹینٹ شیئر کرے گی اپنے فیس بک پیج کے اوپر. اب ایز اے فری لانسر آپ کی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اس برادری کو مینیج کرنے کی، یعنی کہ آپ اس کمپنی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. آپ کو کمپنی بتائے گی کہ ہم نے اب یہ چیز اپنے فیس بک پہ پوسٹ کرنی ہے اور آپ کو اس کو مینیج کرنا پڑے گا. اسی کمیونٹی مینجمنٹ کا اگلا حصہ ہے پوسٹنگ سکلز. اب یہ پوسٹنگ سکلز ہر بندے کا کام نہیں. پوسٹنگ کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو آپ کو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کہ آپ آرگنائزڈ ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کون سی پوسٹ کب کرنی ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا. سیکنڈلی، ایڈورٹائزنگ. ایڈورٹائزنگ سے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ کیا ٹی وی کے اوپر چلنے والے اشتہارات کو میں یہاں ایڈورٹائزنگ کا نام دے رہا ہوں؟ نہیں. ایڈورٹائزنگ سکلز کا مطلب ہے کہ آپ سرچ کریں کہ آپ کے کلائنٹ سے ملتے جلتے پروڈکٹس انٹرنیٹ پہ کیسے بک رہے ہیں، ان کے اشتہارات کس طرح کے ہیں. اب اگر آپ نے یوٹیوب کے اوپر ایڈورٹائزنگ کرنی ہے تو وہ فرق ہے، اگر آپ نے فیس بک کے اوپر ایڈورٹائزنگ کرنی ہے تو وہ بالکل فرق ہے. تو آپ کے پاس سکلز ہونی چاہیے سارے پلیٹ فارمز کی ایڈورٹائزنگ سکلز. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے ایکوزیشن. بڑا ٹیکنیکل قسم کا انگریزی کا ورڈ ہے ایکوزیشن، اور بھائی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کا مطلب ہے سیلز. آپ کو سیلنگ سکلز ہونی چاہیے. اگر آپ ایک اچھے سیلز پرسن ہیں ریئل لائف میں تو آپ ڈیجیٹلی بھی اس سکل کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. کون سی ویب سائٹس ہیں کہ جہاں جا کے آپ سیلنگ کر سکتے ہیں، اس کورس کے اندر ہم آگے جا کے اس کے بارے میں ذکر کریں گے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے پرفارمنس میجرمنٹ. کافی سارے ڈیجیٹل مارکیٹرز اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو ہم نے میجر بھی کرنا ہے، اور میجرمنٹ ہماری زندگی کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے. تو میری آپ کو سجیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس پرفارمنس میجرمنٹ کی سکل ہمیشہ ہونی چاہیے تاکہ کلائنٹ کو یہ پتہ لگ سکے کہ جو آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں اس کی امپورٹنس کیا ہے اور اس کو میجر کیسے کر رہے ہیں آپ. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کلائنٹ ڈیلنگ. کلائنٹ ڈیلنگ در حقیقت صرف اخلاق کا نام ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ میں نے کلائنٹ کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، اگر آپ کو پتا ہے کہ میں نے کلائنٹ کے فیڈ بیک کو کس طریقے سے لے کے اپنے کام کو امپروو کرنا ہے، تو یو ول بیکم اے ویری گڈ ڈیجیٹل مارکیٹر ان دا فری لانسنگ ورلڈ. اس سے اگر ہم آگے چلیں تو ایڈ کریشن پوسٹنگ اور ایڈورٹائزنگ کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم اس کو مکس کرتے ہیں. لیکن اس کی ڈفرینٹ طریقے کی سکلز ہوتی ہیں جو اس کورس کے اندر ہم سیکھیں گے بھی، اور اس کو سیکھ کے آپ اس کو اپلائی کریں. In the end, last but not the least, yet again, is blog creation. So blogs are those informally managed web page or websites that post content about similar types of ideas and topics. یہ تو میں نے فیس بک کے بارے میں بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا جب میں کمیونٹی مینجمنٹ کی بات کر رہا تھا. نہیں، فیس بک ایک پری ڈیزائنڈ پلیٹ فارم ہے جو آپ کو پرووائڈیڈ ہے، جس کے اوپر ڈفرینٹ طریقے کی کمپنیز اویلیبل ہیں. جبکہ بلاگز وہ ویب سائٹس ہیں جو کمپنی اپنے ریڈرز کے لیے بناتی ہے اور اس کے اوپر کانٹینٹ کو شیئر کرتی ہے جو ریڈر جا کر اس کو دیکھتا ہے. اب ایز اے فری لانسر آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ، بلاگ کریشن آپ کی ایک ذمہ داری ہے، اور آپ کو اس کی سکل آنی چاہیے کہ بلاگز کیسے بنانا ہے، کہاں بنانا ہے اور اس کے اوپر پوسٹ کیا کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو پڑھیں اور کمپنی کو اس کا فائدہ ہو. تو دوستو، اس سیشن کے اندر میں نے آپ کو ڈفرینٹ سکلز کے بارے میں بتایا. اب اس سکلز کی ایک آپ لسٹ بنا لیں اور اس لسٹ کو آپ میچ کریں ان جابس کے ساتھ جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، تاکہ آگے چل کے آپ کو پتا ہو کہ میں نے کون سی سکل کس جاب کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے اور اس کو سیکھنا ہے.